بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین کرام۔ جس طرح ہم ایک دوسرے سے ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہم اپنی دعاؤں کو قبولیت کا شرف حاصل کرنے کے لیے جس طرح کی محنت ہمیں کرنی چاہیے، یا جو لوگ جو اللہ تعالیٰ کے دوست ہوتے ہیں ان کی جن کی دعائیں سنی جاتی ہیں، ان میں ایسی کیا خاصیات ہیں، خصوصیات ہوتی ہیں کہ وہ جو ہیں ان کی دعائیں ساری قبول ہوتی ہیں۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے سب کی دعائیں قبول کرنی ہیں، وہ بھی ہے، تاہم اس سلسلے میں جو میں مطالعہ کر رہا ہوں اور آپ تک اس کا جو ہے وہ پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں، اس سلسلے میں ان دنوں میں کچھ دنوں سے آؤٹ آف سٹی تھا، تو باقاعدہ مطالعہ نہیں میں کر سکا، لیکن اللہ تعالیٰ جی نے بڑی مدد فرمائی۔ وہ موبائل پہ ہی کچھ دیکھتے دیکھتے ایک چیز سامنے آ گئی، وہ بھی کوئی حدیث کے حوالہ تھا شاید، اور مفہوم تھا، اور ایک چیز مجھے اس سے پہلے اسی حوالے سے یاد آ گئی، تو ان دونوں کو ملا کر آج آپ کے ساتھ یہ گفتگو کرتے ہیں۔ میں نے جو چیز پڑھی تھی اس میں یہ ہے کہ میرے خیال میں مفہوم حدیث ہے کہ یا حدیث کا ہی حوالہ تھا، وہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ جی سے جنت کا سوال دن میں 3 مرتبہ کر لیتا ہے، 3 دفعہ آپ یہ اللہ تعالیٰ جی سے کہتے ہیں کہ میں آپ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، تو وہ جو جنت ہے جو اللہ تعالیٰ جی نے مسلمانوں اور ایمان والوں کے لیے مختص کر رکھی ہے، وہ جنت خود اللہ تعالیٰ جی سے درخواست گزار ہوتی ہے کہ یہ شخص جو میری طلب کر رہا ہے آپ مجھے اس کو عطا کر دیں۔ ان کے جنت ہی خود کہنے لگ جاتی ہے کہ اب وہ عطا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، اس کے لیے ظاہر ہے میرے ذہن میں ایک بات ہے کہ دیکھیں، اگر ہم اپنے آپ کو بھی اس چیز کا اہل تو ثابت کرنا ہی ہوتا ہے۔ فرض کریں اگر ہم مسجد میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں کہ کو وضو بناتے ہیں، کو نیت کرتے ہیں نماز کا، یا کوئی ارادہ کرتے ہیں اعتکاف کا، کچھ بھی کرتے ہیں، لیکن وہ اس کی ایک ابتدا اپنے طور پہ تیار کرتے ہیں اپنے آپ کو اس کے اندر داخلے کے۔ اسی طرح اب جنت کی ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی تو ہمیں تو اپنے آپ کو کچھ تیاری کرنی چاہیے نا جنت میں جانے کے لیے۔ ایک تو اس میں ہم نے اس سے پہلے ایک گفتگو کی تھی جو قرآنی آیات پر مشتمل تھی، 5 آیات ہیں سورۃ بقرہ کی، جس میں اللہ تعالیٰ جی سے نے بتایا ہے کہ یہ فلاح پانے والے لوگ ہیں۔ تو اگر آپ وہ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں آپ خرچ کرتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں غیب پہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا ہے اس سے پہلے جو نازل ہوا ہے اس پہ ایمان رکھتے ہیں، اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے وہ کرتے ہیں، تو افلاح پانے والے، افلاح پانے والوں کو بھی جنت تو مل سکتی ہے نا فلاح میں۔ تو یہ چیزیں ہیں، لیکن اس کے علاوہ ایک چیز ہے، اگر ہم اپنی زندگیوں میں سے آج یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے اور سچ، ہمیشہ سچ بولنے ہی کی کوشش کریں گے، اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم یہ جنت کی قیمت ادا کر رہے ہیں، تو مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جی آپ کے اس ارادے کو جو ہے وہ اس میں تبدیل کر دیں گے، ان اعمال میں، اور اس کا افزانہ آپ کو اگر جنت چاہیے تو آپ جنت کے طلبگار بھی ہو سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جی آپ کو آخرت میں بھی جنت کے حقدار ٹھہرا سکتے ہیں۔ اور اس سے ایک اور چیز تھی جو میں نے پڑھی تھی، وہ بھی شاید حدیث ہی کا حوالہ ہے، مفہوم ہے کہ اگر آپ جہنم سے نجات کی دعا کرتے ہیں 3 دفعہ،
تو جہنم بھی کہتی ہے کہ اس کو میرے سے نجات دے دے. یعنی کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جھوٹ نہ بولنے کا عہد کر لیں اور سچ بولنے کا ہم فیصلہ کر لیں تو ہماری زندگی کا ایسا بھاؤ ہو جائے گا کہ وہ خود ہی جنت کی طرف جانے کے قابل ہو جائے گا، اور اللہ کے فضل سے ہوگا یہ، اور دوزخ سے ہم دور ہوتے چلے جائیں گے. تو یہ تھا آج کا میرا مختصر سا ٹاپک تھا. شاید کیونکہ میں نے وہ جو ریگولر مطالعہ تھا وہ میں نہیں کر پایا، اس کی وجہ میں نے بتا دی تھی. تو لیں اب دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جی ہماری دعا کو شرف قبولیت عطا فرمائے. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وسلم. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. یا مجیرو یا مجیر یا مجیر، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وسلم. آمین.